بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کا ٹاپک جو ہے خرچہ نانفقہ کا ہے، جس کو انگلش میں مینٹیننس بھی کہتے ہیں۔ جب کسی خاتون کی شادی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی قانونی بیوی بن جاتی ہے۔ قانونی بیوی بننے کی حالت میں تمام قسم کا خاتون کے اخراجات خاوند کی یا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں صحت، کپڑے، جوتے، حمایت قسمی نان نفقہ ہوتا کیا چیز ہے؟ یہ ہوتا ہے انسانی ضروریات زندگی کی پورے کرنا، انسانی زندگی کی ضروریات پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں اس کا قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ ذکر آیا ہے اور کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ بیوی کے تمام قسم کے اخراجات خاوند دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر خاوند انکاری ہو، دینے سے انکار کرے، غائب ہو جائے، تو ایسی صورت میں خاتون جو ہے نا مسالتی کونسل میں بھی درخواست دے سکتی ہے یا فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ دعویٰ دائر کرنے کی حالت میں اس کو سمن جاتے ہیں، نوٹس جاتے ہیں، اس کی طلبی ہوتی ہے۔ اگر نہ آئے تو یک طرفہ ڈگری ہو جاتی ہے، اور یہ مینٹیننس یعنی خرچہ نان نفقہ کی دعویٰ ہر حالت میں ڈگری ہوتا ہے، کیونکہ یہ خاتون کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اور اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کی زمین سے اس کے نان نفقہ ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حق المہر ادا نہیں ہوتا خاتون کو تو وہ علیحدہ رہتے ہوئے بھی عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر سکتی ہے خرچہ نان نفقہ کا، اور عدالت وہ خرچہ نان نفقہ دلوانے کی پابند ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ تشدد کی حالت میں بھی علیحدہ رہتی ہے خاتون، ظلم و تشدد کی بنیاد پر الگ رہ سکتی ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر کہ واقعی اس پر ظلم ہو رہا ہے یا بد سلوکی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی خاوند جو ہے خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر نکاح نامے کے کالم نمبر 20 میں 20 اسی بابت ہے کہ بوقت نکاح خرچہ نان نفقہ کا تعین کیا جاتا ہے کہ کتنی ماہانہ خرچہ دیا جاتا ہے، اور پھر عدم ادائیگی کی حالت میں اسی کالم کے ذریعے جو نا خرچہ ڈگری کروا لیا جاتا ہے۔ عدم ادائیگی کی حالت میں اس کا سسر بھی پابند ہوتا ہے بعض حالات میں۔ اب جب فریقین سے اگر بچے ہو جائیں تو قانون کا یہ کہنا ہے کہ اگر آمدنی نہیں ہے والد کی بچوں کے لیے خرچہ نان نفقہ دینے کی، کوئی بس روزگار نہیں ہے، تو وہ بھیک مانگے، لیکن ہر حالت میں اپنے اولاد کو خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہے، اور اس کے تعلیمی اخراجات، اس کی ضروریات زندگی کا دینے کا پابند ہے۔ لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس کا والد ذمہ دار ہے خرچہ نان نفقہ دینے کا، اور لڑکے کی جب تک 18 سال عمر نہیں ہوتی تب تک جو ہے نا وہ خرچہ نان نفقہ دینے کا بھی پابند ہے۔ اور اگر خاتون الگ رہائش اختیار کرتی ہے تو قانون کی نگاہ میں جو ہے نا سابقہ خرچہ، یعنی جب دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، دعویٰ دائر کرنے سے سابقہ 6 سال تک کا خرچہ عدالت ڈگری کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے جو پاسٹ کا یعنی ماضی کا خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے مضبوط شہادت کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدعی کو عدالت کے اندر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اتنی مدت سے 6 سال سے یا اس سے بڑھ کر یا کم و بیش، اگر زیادہ مدت سے بھی وہ غیر آباد ہو تو پھر بھی عدالت جو ہے نا 6 سال سے زیادہ پاس کا ڈگری نہیں کرتی۔ لیکن آج کل عدالتیں جو ہے نا ایک عدالت نے 30 سال کا سابقہ خرچہ بھی ڈگری کر دیا ہے۔ یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہوتی ہے کہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہادت موقع کی شہادت اور ثبوت کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے نا ڈگری کرتی ہے۔ نان نفقہ بچوں کا بنیادی حق ہوتا ہے، نان نفقہ خرچہ نان نفقہ لینا وہ بیوی کا بھی بنیادی حق ہوتا ہے۔ اب اس کا قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پہ ذکر آئے ہیں۔ تنسیخ نکاح کی حالت میں عدت کی مدت کا خرچہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے ادا کرنا۔ بعض حالات میں بچوں کا خرچہ جڑا ایک والد ہے بچوں کا غیر ملک چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے یا دوسری شادی کر کے نکل جاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری دادا پہ پڑتی ہے۔ اگر والد کی پراپرٹی ہے تو اس میں سے عدالت ڈیٹیکٹ کرتے یعنی سیل آؤٹ کر کے اس پراپرٹی کو نیلامی کے ذریعے خرچہ بچوں کو اور بیوی کا دلواتا ہے۔ اگر اس کی بالکل ہی پراپرٹی نہیں ہے والد کی تو پھر اس بابت دادا کے پابند ہے اپنے پوتوں کو خرچہ دینے کا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دادا کی مالی حیثیت مضبوط ہو۔ عدالتیں جب کیس کو خرچہ نان نفقہ کے کیس کو ڈگری کرتی ہیں تو خاوند کی مالی حیثیت کو بھی مد نظر رکھتی ہیں کہ اس کی مالی حیثیت نہیں، اگر اس کی مالی حیثیت مضبوط ہے تو ایسی صورت میں خرچہ نان نفقہ زیادہ ڈگری کر دیا جاتا ہے۔
अगर माली हैसियत कमज़ोर है तो अदालतें उस हिसाब से खर्चा कम डिग्री करती हैं। फिर अदालतें ये भी देखती हैं कि औलाद कितनी है, अगर थोड़ी है, एक दो हैं, एक दो तीन हैं, तो कोई ज़्यादा डिग्री कर देती हैं। अगर औलाद है ज़्यादा हैं, या 7 8 10 तक भी हैं, तो फिर अदालतें जो है ना वो उस लिहाज से कम डिग्री फीकस के हिसाब से कम डिग्री करती हैं। आजकल जो कानून में है वो 7,500 फी बच्चे का जो है ना खर्चा डिग्री करना चाहिए, लेकिन अदालतें आजकल 5-6 हज़ार एक बच्चे का डिग्री करती हैं। ये है कि जो बच्चे हैं वो माँ के साथ रहते हैं, वो अलग रहते हैं, यानी कि किसी हर सूरत में, तो इस सूरत में भी वालिद खर्चा नफका देने का पाबंद है। ये भले वो मेके रहे रूठी रंजी की हालत में, तो हर हालत में बच्चों का खर्चा देने का पाबंद होता है वालिद। बाज़ औक़ात वालिद अदालतों में जब केस आते हैं तो वालिद ये प्ली लेता है, मौक़िफ़ लेता है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, और बदकारी का गलत इल्ज़ाम लगाता है, तो अदालतें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं बस बाप है तो बाप है, और वो देने का पाबंद है। डीएनए इस बाबत दरख्वास्त दी जाती है वालिद की तरफ से डीएनए कराने की, तो अदालतें इस दरख्वास्त को खारिज कर देती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अजीज़, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान।